صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد، اور اس کے اندر آج جو ذیلی باب ہے اس کا عنوان ہے الصلاۃ فی البیع، کہ گرجا گھر میں نماز پڑھنے کا بیان. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا لا ندخل کنائسکم، ہم تمہارے گرجا گھروں میں داخل نہیں ہوتے، من اجل التماثیل التی فیہا الصور، اس لیے کہ ان میں تصاویر اور مجسمے ہوتے ہیں. وکان ابن عباس یصلی فی البیع، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے. الا بیعۃ فیہا تماثیل، سوائے ایسے گرجا گھر کے جس کے اندر تصویریں اور مجسمے ہوتے تھے، یعنی جس گرجے میں تصاویر یا مجسمے ہوتے تھے اس گرجے میں حضرت عبداللہ بن عباس نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جہاں تصاویر اور مجسمے نہیں ہوتی تھیں وہاں نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ جو بیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس وقت کا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے، تو وہاں عیسائیوں کے ایک بڑے پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھانے پہ دعوت کی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں شرف بخشیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے کنائس میں داخل نہیں ہوتے کہ وہاں پہ تصاویر اور مجسمے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایسی جگہوں پہ انہوں نے داخلہ بھی پسند نہیں کیا، کجا یہ کہ نماز پڑھی جائے. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ گرجے ہیں، گرجا تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر تصویریں اور مجسمے سجا لیے اور شرک کرنے لگ گئے. کہ عیسائیوں اور عیسائیوں نے ہر جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر اور مجسمے جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں گرجوں کے اندر، اور ان کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں. کہنے کو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ معاذ اللہ وہ شریک ٹھہرا رکھا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں. تو اس بنا پہ کراہت ہے، یعنی ایسی جگہیں جہاں پہ تصاویر یا مجسمے ہیں وہاں نماز پڑھنے کی کراہت ہے. لیکن جہاں تصاویر نہیں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کا گرجا ہے یا کوئی اور عبادت ہے، سکھوں کا گردوارہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ تصاویر نہیں ہے مجسمے نہیں ہیں وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گرجوں میں نماز پڑھ لیتے تھے جہاں پہ تصویریں نہیں ہوتی تھیں. اس میں حدیث ہے 424، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم اس کو پیچھے پڑھ چکے ہیں ایک دوسرے باب میں، اور یہاں آج ایک دوسرے باب کے تحت آئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ام سلمہ ذکرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیستن رأتھا بارض الحبشہ، ایک ایسے گرجے کا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، یقال لہا ماریہ، اس کا نام گرجے کا جو تھا وہ ماریہ تھا. فذکرت لہ ما رأت فیہا من الصور، کہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا تھا، یعنی انہوں نے اس کے اندر جو تصویریں یا مجسمے دیکھے تھے ان کا ذکر کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح، کہ یہ قومیں ایسی تھیں کہ جب ان کے اندر کوئی صالح شخص ہوتا، نیک بندہ ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا، اب الرجل الصالح یا کوئی رجل الصالح، یعنی لفظ عبد استعمال کیا یا رجل استعمال کیا، یہ حدیث کی احتیاط ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کرتے تھے. بناؤ علی قبرہ مسجدہ، وہ ان کی قبر پہ مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہا، اور اس کے اندر تصویریں رکھ دیتے، مجسمے رکھ دیتے، تلک صور، اس طرح کی تصویریں. اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جو مطلب ہے فرمان کا کہ عیسائی اور یہودی انبیاء اور اولیاء اکرام کی شان میں غلو کرتے، یعنی مقررہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. یہ بات تو ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا جو مقام ہے ان کو وہ دینا چاہیے، لیکن اس تعظیم میں حد سے بڑھ جانا اور انہیں اللہ کا شریک قرار دے دینا، معاذ اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی کر رہے ہیں یا عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہودی کر رہے ہیں، تو یہ والی چیز جو یہ غلو ہے عقیدت میں، غلو ان عیسائیوں اور یہودیوں کی گمراہیوں کا سبب ہے.
اور اسی طرح سے وہ ان کی تصاویر اور مجسمے رکھ لیتے تھے. یہ ذہن میں بات رکھیں کہ یہ غلو جب بھی کیا گیا اور جو مجسمے یا تصاویر یا بت بنائے گئے وہ نیک لوگوں کا ہی بنائے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی ایسا ہوا, حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد بھی ایسا ہوا. جب ہم یہ انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شیطان نے جو سب سے پہلے مائل کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام ہی کے بت بنائے لوگوں نے, ان نیک لوگوں کے بت بنائے. اس نے کہا وہ نیک تھے, وہ چلے گئے, اب تم ان کو کیسے یاد کرو گے, تو چلو ان کی تصویریں بنا لو, ان کے بت بنا لو تاکہ تمہیں ان کی تعلیمات یاد رہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو شرک تھا وہ شروع ہو گیا اور بتوں کی پوجا جو شروع ہو گئی. اور ہم یہ جو اوصاف اور نائلہ اور ان بتوں کے نام پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ تو بد کردار لوگ تھے اور کچھ ان کے نیک لوگ تھے جن کی کوئی نہ کوئی ایسی امتیازی صفت تھی جس کی بنا پہ ان کے مجسمے بنائے گئے اور ان کو رکھا گیا. تو عقیدت میں غلو جو ہے انبیاء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ وہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے اور وہ شرک کا سبب بنتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو معاملہ امت مسلمہ کر رہی ہے بہت حد تک غلو کا معاملہ بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو نہ تو شان میں کمی کرنے کی اجازت ہے, نہ اس شان میں غلو کرنے کی اجازت ہے. انبیاء کا جو ٹھیک مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مقام پہ ان کو رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت پسند فرماتے تھے جب کوئی کہتا تھا کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ, تو عبدہ و رسولہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, اپنے لیے آپ اس کو پسند فرماتے تھے. تو یہی صحیح مقام ہے کہ انبیاء کرام انبیاء ہوتے ہیں, اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں, لیکن بندے ہوتے ہیں. تو اس چیز میں غلو کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل کو جو ہمارا رواج ہے کہ گھروں میں بت اور تصاویر سجائے جاتے ہیں, اس کو اسٹیچو کہتے ہیں آج کی زبان میں, ذرا مہذب لفظ, لیکن اصل میں تو بت ہی ہیں. اور کئی گھروں میں جاتے ہیں تو ڈرائنگ روم میں جا کے یا ایسی جگہوں پہ جو ان کی ڈیکوریٹڈ یا سجاوٹ والی جگہ ہوتی ہیں وہاں جا کے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس قدر تصاویر لگی ہوتی ہیں, اور اپنی شادیوں کی تصاویر اور بچوں کی تصاویر اور اپنے والدین کی تصاویر اور اپنی تصاویر. سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی تصاویر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گیلریاں اور ڈرائنگ رومز اور بیڈ رومز خاص طور پہ, تو وہاں کس طرح سے نماز ہوگی, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام اجمعین تو ایسی جگہوں پہ داخل بھی نہیں ہوتے تھے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ تصاویر ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, بہت کراہت ہے اس میں. اور تصویر کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ تصویر والی جگہ پہ نماز پڑھنے میں بہت کراہت ہے, خصوصاً اگر تصویر سامنے لگی ہے. تصویر کو سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر دائیں طرف ہے تب بھی کراہت ہے, پیچھے ہے بائیں طرف ہے تب بھی کراہت ہے, ہاں پیچھے ہے تو پھر کراہت کم ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال کراہت موجود رہتی ہے. اور ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. اور اگر جہاں پہ ہٹا سکتے ہیں, کئی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو تصاویر لگی ہیں تو ہم ان کو ہٹا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. جہاں پہ ایک بے تکلفی ہوتی ہے وہاں جا کے ہٹا بھی سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی گھر میں گئے اور سامنے تصویر تھی اس کو ہٹا کے نماز پڑھ لی تو ان کو بعد میں احساس ہوا اور انہوں نے ان تصویروں کو وہاں سے مستقل ہٹا دیا. تو بجائے اس دے کہ ہم اظہار ہی نہ کریں, نہیں عن المنکر کریں ہی نہ, ہم اس معاملے میں نہیں عن المنکر سے کام لیں اور اچھے طریقے سے اہل خانہ کو سمجھائیں کہ جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں نماز نہیں ہوگی. تو ہم بچیں اور اپنی نمازوں کو مکروہ ہونے سے بچائیں. اگلی حدیث 425 ہے, اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں سے اس کی روایت کی گئی ہے. ان عائشہ و عبداللہ بن عباس قالا, دونوں فرماتے ہیں, لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, نزا کے آثار شروع ہوئے, طفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ, تو کمبل یا لوئی یا جو چھوٹا سا آپ کا وہ کالے رنگ کی جو لوئی سی ہوتی تھی آپ کے اوپر, اس کو اپنے چہرے پر ڈالنے لگے. فَإِذَا بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ, اور جب اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہونے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چہرے سے ہٹا دیتے. فقال هو كذلك, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, کہ یہود اور نصارہ پہ لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. یحذر ما صنعوا, تم ان چیزوں سے بچ کے رہو, یعنی طرز عمل سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معلوم ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے,
اور لعنت نہیں کرتے تھے. بہت کم ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ لعنت کی ہو. بڑے بڑے واقعات ہوئے, بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا, آپ نے کفار پہ لعنت نہیں کی. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے, آپ نے ان پہ لعنت نہیں کی اہل طائف پہ. تو بڑے بڑے مواقع پہ آپ نے صبر درگزر سے کام لیا, لعنت نہیں کی. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت فرما رہے ہیں. کیوں کہ بہت بڑا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑی غلطی تھی اور آپ اپنی امت کو اس غلطی سے بچانا چاہ رہے تھے اور امت کو اس سے باخبر کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ کیا تھی کہ انہوں نے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لینا یعنی قبور مساجد کے اندر آ جائیں اور عبادت اللہ کی بجائے ان قبور کی شروع ہو جائے, تو یہ چیز جو ہے اصل میں ممنوع ہے. اس نیت سے قبور اندر بنانا یا پہلے سے قبر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر مسجد بنا دینا کہ یہ عبادت کا بن جائے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ منع ہے. اور بدنصیبی سے آج مسلمانوں کے اندر کسی بھی ملک میں جائیں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ قبور ہیں اور ان کے اندر مساجد ہیں یا ان کے ساتھ مساجد ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یا روضہ مبارک جو ہے وہ بھی مسجد کے اندر ہے. تو اس میں واضح رہے کہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اس وقت مسجد سے باہر تھا, یہ مسجد کے اندر نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے, وہی جگہ ان کا مدفن ہوتی ہے. تو اس بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا, اور یہ حجرہ مسجد کے اندر نہیں تھا, البتہ مسجد سے ملحق تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی لیکن اس طرف سے نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت علی, یعنی جو بھی بعد میں توسیعات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دور میں ہوئی اس سائڈ سے نہیں ہوئی. لیکن بعد میں سن 90 ہجری میں اموی بادشاہ تھا, اس کے دور میں جب توسیع کی گئی تو انہوں نے اس سائڈ سے توسیع کرنے کی جب کوشش کی تو حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی تھے, انہوں نے منع کیا کہ اس سائڈ سے توسیع نہ کریں, لیکن وہ بادشاہ تھا اس نے حکم دیا اور اس طرف سے بھی توسیع ہو گئی. اور لیکن وہ توسیع بھی اگر ہم دیکھیں بہت عرصے تک وہ قبر سے پیچھے رہی, قبر مبارک سے پیچھے تک رہی. ہم نے خود اپنے یعنی اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو خواتین کی نماز پڑھنے کی سائڈ تھی بس میکسیمم وہاں تک وہ توسیع تھی, اور وہ قبر مبارک اس کے سامنے نہیں آتی تھی بلکہ تھوڑی سی دائیں طرف کو رہتی تھی, اور یہ توسیع بائیں طرف کو تھی, تھوڑی سی اس سے ہٹ کے تھی لیکن بالکل اندر نہیں آ رہی تھی مسجد. باب جبریل جو تھا جہاں وہ بالکل باہر صحن تھا, صحن میں کھلتا تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. لیکن بعد میں جو توسیعات ہوئی ہیں یہ بادشاہوں نے کی اور حکمرانوں نے کی, اور اب جو توسیع ہوئی ہے وہ تو بالکل انہوں نے روزہ شریف کے باہر بھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے, اس کے بائیں طرف بھی بنا دی ہے. تو یہ فعل جو ہے یہ بہرحال علماء کے اجازت سے نہیں ہوا, یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اس میں بھی بہرحال مشکل یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف ہے وہ بھی آپ کے حکم سے بنا اور مسجد پہلے سے تھی, اور یہ مسجد نبوی ہے, اس کو بھی ہٹایا نہیں جا سکتا یہاں سے. لیکن مسلمانوں کو بہرحال اس میں احتیاط کی ضرورت تھی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو روزہ شریف کے سامنے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس میں روزہ شریف کی طرف کمر کر کے پیٹ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا ہے, کہ اس میں یہ احتیاط جو ہے موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف منہ کر کے نہ کوئی جھکتا ہے نہ کوئی ادھر سجدہ کرتا ہے. احتیاط جو ہے یہ کی جاتی ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ پولیس کھڑی ہوتی ہے جو اس چیز سے روکتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس درجے کا غلو نہ آئے. لیکن جہاں یہ احتیاطیں نہیں ہیں دیگر قبور کے اندر اور دیگر مساجد کے اندر, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں بھی کی جاتی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور چوکھٹوں پہ سجدے کرتے ہیں اور چوکھٹوں کو چومتے ہیں اور قبروں کو چومتے ہیں, اور وہاں پہ رکوع اور سجدہ تو شاید اس نیت سے کوئی نہیں کرتا لیکن سر جو ہیں وہ ٹیکے جاتے ہیں. تو اس چیز سے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور یہ وہ حدیث ہیں جن کی ہم نے
جن پہ عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، تو اس پہ احتیاط ہونی چاہیے، اور ان جگہوں پہ سجدے نہیں کرنے چاہیے، رکوع نہیں کرنے چاہیے، اور ان کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی جو ہے وہ اسی عنوان پہ ہے، 426، میں اس کو صرف پڑھ دیتی ہوں، اور یہ حضرت سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ بہت ہی چکنا کرنے والی حدیث ہے، اور مسلمانوں کو اس سے چکنا ہونا چاہیے، اور انبیاء کی اور صلحاء کی اور صلحاء امت کی، اولیاء اللہ کی قبور جو ہیں ان کے اوپر مساجد نہیں بنانی چاہیے، اور ان کی قبروں کو بالکل مساجد کے اندر نہیں بنانا چاہیے، اور اگر ایسی جگہیں کوئی ہیں تو ان کو درست کر دینا چاہیے، اور وہاں پہ اس نیت سے جا کے نماز پڑھنا کہ یہاں پہ کسی ولی اللہ کی قبر ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہوگی۔ ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی ہے، قاتل اللہ اور لعنت اللہ، تو اس بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں دوسرے لوگوں کے اعمال کو کوئی دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس دلیل اور حجت جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن ہے، اور انہی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ